जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने भी सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ये पाकिस्तान जो इमरान खान साहब वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, बातचीत की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो वापस आने को तैयार भी नहीं, बरतानवी हुकूमत शायद उनके साथ ताउन भी नहीं कर रही। उनका ये कहना था कि हमने उस वक्त जब इनको भेजा था तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि नवाज शरीफ साहब जो अपना इलाज करवाने के बाद 8 हफ्तों में तो ये वापस आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद वापस नहीं आना चाह रहे, उनकी बात तो समझ में आ रही है कि वो क्यों नहीं वापस आना चाह रहे। अब सवाल ये है यहाँ पे जो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट बनी हुई है, या आप कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर रेज़ किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बरतानवी हुकूमत जो वो क्यों नहीं भेज रही। तो क्या हुकूमत है पाकिस्तान से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब जो पावरफुल हैं लंदन में उनकी सुनी जाती है, और वहाँ लंदन की जो हुकूमत है, यूके की हुकूमत है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा ये उनको वेट दे रही है। तो क्या ये अंदर की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, आप इसमें कह सकते हैं हुआ क्या है। कुछ मेरे पास इनसाइड स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद होगा इससे पहले भी इसहाक डार साहब जो हैं वो लंदन में हैं, वो भी मफरूर हैं, और आपके मफरूर ने उनको 2-3 साल हो चुके, उनको भी ये लाने में हुकूमत पाकिस्तान नाकाम रही। हालांकि इन्होंने अपने थी बकौल इनके हमने कोशिश की। फिर हमने देखा हसन और हुसैन नवाज़ भी वहीं पे हैं, वो भी आप कह सकते इश्तिहारी या उनको प्रोक्लेम्ड उन्हें अफेंडर उन्हें डिक्लेयर की अदालतों ने किया है, अब वो भी वापस नहीं आ सके। फिर अली इमरान हैं, इनके दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, अब उनके भी वारंट पे निकले, वो भी वहाँ पे आप कह सकते हैं इश्तिहारी के तौर पर वहाँ पे लह रहे हैं। तो इसके बावजूद वो भी नहीं है। सो ये ऑलरेडी 4-5 हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि लंदन में जो ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड थे, जिनके वारंट निकले, जिनकी ज़मानतें कैंसिल हुई, जिनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, इसके बावजूद वो वापस नहीं लाए गए। अब जो बड़ा बिग जो नाम इसमें अब इसमें कह सकते लिस्ट में इजाफा हुआ वो नवाज शरीफ साहब के, वो अब पता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 3 दफ़ा रह चुके हैं, और वो इलाज की गर्ज से गए थे, उनको सजाएँ हुई हैं। तो इसमें थोड़ा सा बाज़ दफ़ा ये लोग कहते हैं कि वो चलें ठीक है, पहले वहाँ इसहाक डार साहब हैं, वहाँ पर अली या इमरान हैं या हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ जो हैं वो अब वो आप कह सकते हैं उनको सजाएं नहीं हुई थी, उनके केसेस चल रहे थे, नैब में चल रहे थे, अदालतों में थे, और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था। चले उनका केस उस पर डिफरेंट है कि सजाएं नहीं थे, कन्विक्टेड नहीं थे। तो ये कहना है हुकूमत के कुछ लोगों का, यहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब को बाकायदा सजाएं हुई हैं, और उनको पेरोल पे या उस पर कह सकते ज़मानत पे रिहा किया गया था, और उनकी ज़मानत जो है शहबाज शरीफ साहब ने दी थी कि अगर वो वापस ना आए तो मैं भाई को मैं वापस लेके आऊँगा। तो वो जामिन जो है तो खैर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब तो जेल में, या उनको नैब ने दोबारा गिरफ्तार उनको ये किसी और केस में कर लिया। लेकिन अब इसमें अहम बात यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने किस अंडरस्टैंडिंग के साथ नवाज शरीफ साहब को भेजा था, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी। और बरतानवी हुकूमत जो सबसे बड़ी आपके साथ ये स्टोरी शेयर करनी है कि बरतानवी हुकूमत क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब पे जोर डाल रही कि आप उसके बाद वापस आएँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये आपको मेरा ख्याल 1-1.5 महीने पहले, बल ख्याल नहीं मेरी स्टोरी है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, 1-1.5 माह पहले यहाँ पे ब्रीफिंग हुई, इन्होंने दी थी, शहजाद अकबर साहब ने दी थी इसको कैबिनेट में। सवाल यही था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं तो ये वापस क्यों नहीं आ रहे। तो शहजाद अकबर साहब ने कैबिनेट के ये अरकान थे उनको पूरा बताया, एक उन्होंने आप कह सकते क्रोनोलॉजी दिखाई कि नवाज शरीफ साहब कब बीमार हुए, कब इनके टेस्ट हुए, फिर इनको कब और कैसे इनको भेजा गया। अब सवाल वहाँ पे एक उस पर रेज़ किया गया फेडरल कैबिनेट में कि जब आप लोगों ने इनको भेजा था तो आपके क्या अरेंजमेंट्स, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी तय हुई थी उनसे बरतानवी हुकूमत से। तो मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में जब यहाँ पर उन्होंने पूरा बताया, और बैठ के कुछ मिनिस्टर्स में नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा देखें जी कि इन्होंने वादा किया था, हमसे झूठ बोला है, यहाँ से झूठ बोल के गए हैं, और उस वक्त तो यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक है, शाश बशाश हैं। ये मैं उस वक्त की बात करूँ जब उनकी तस्वीर आई थी, उनके सामने काफ़ी पी रहे थे और बाद में उनकी वॉक करते भी तस्वीरें। तो इस पर इमरान खान साहब उनकी कैबिनेट जो है खासे उन्होंने समझा शायद हमारे साथ धोखा हो गया और हमारे साथ बिट्रेल हो गई। खैर, तो शहजाद अकबर साहब ने वहाँ पर कैबिनेट में उनको जब ये सारी चीज़ें बताई कि किन हालात में हमने उनको भेजा था, तो एक बड़ी अहम बात थी जो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, जो असल स्टोरी है इसमें, पूरा इसमें कैच है, वो ये थी कि वहाँ पे ये उनको कहना था कि जब ये नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो बरतानवी हुकूमत ने, होम ऑफिस ने और उनके साथ में FCO वगैरह जो, उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं यहाँ पे भेज रहे हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान अपने उस विलिंगनेस से भेज रही है, क्यों आ रहे हैं। क्योंकि उनका तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि वो यहाँ कन्विक्टेड हैं। अब कन्विक्टेड बंदे को अब उसमें बरतानवी हुकूमत के लिए उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, रिलेक्टेंस थी कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, आपने अपने कवानीन के मुताबिक उसको सज़ा दे रही है, आपने दे दी, अब आपका वही बंदा जो है वो आ रहा है, बरतानिया आ रहा है। ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ी कंसर्न्स होनी थी, या वो हुकूमत पाकिस्तान से पूछना चाहते थे कि स्टेटस क्या है।
تو میرے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں اس پہ یہ بتایا گیا کہ جب وہاں پہ برطانوی حکومت نے سوالات اٹھائے 3-4 بڑے ویلڈ حکومت پاکستان سے، تو پھر 2-4 کام کیے گئے تھے۔ ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے ہماری حکومت پاکستان نے ان کو 2-3 چیزیں بھیجی تھیں۔ ایک تو انہوں نے ان کو جو ضمانت ہوئی تھی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا لاہور کی، انہوں نے ان کے پیپرز دکھائے تھے کہ یہ دیکھیں کہ ان کو یہاں پہ پیرول پہ رہا کیا جا رہا ہے، یا ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے 8 ہفتے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اور یہ آپ کے پاس لندن میں ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اس لیے ہم ان کو بھیج رہے ہیں، نمبر 1۔ اور ساتھ میں اپنی انہوں نے گارنٹی ڈالنے کے لیے یا زیادہ ویٹ ڈالنے کے لیے جو کیبنٹ کا فیصلہ تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو جانے کی بہر اجازت دینی ہے، تو انہوں نے وہ فیصلے کی کاپی بھی بھیجی تھی ان کو یہ برطانوی حکومت کو۔ برطانوی حکومت کو آپ کہہ سکتے ہیں 2 بڑے ڈاکومنٹس نواز شریف صاحب کے حوالے سے پیش کیے گئے تھے، پلس ایک تیسرا بھی تھا، ان کی میڈیکل ہسٹری جو تھی ٹریٹمنٹ کی، تو وہ بھی دی گئی۔ سو بیسیکلی 3 چیزوں پہ انہوں نے آگے ریلائی کیا، جو برطانوی حکومت کو چیزیں پیش کی گئی، جس کے بعد انہوں نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو بھیج دیں۔ ایک یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو تھا، ایک وہ انہوں نے بھیجا، ساتھ میں کیبنٹ کا فیصلہ بھیجا، اور پلس ان کی میڈیکل ہسٹری یا ان کے ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹرز کی اوپینین جو تھی وہ انہوں نے بھیجی۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ان کو بھیج دیں، اگر آپ ایز اے گورنمنٹ کے طور پر ان کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز مسنگ تھی، اب وہ مسنگ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی 8 ہفتے کی جو تھی، حکومت پاکستان کے ساتھ تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ عدالت کے ساتھ تھی، یا جو بھی نیب وغیرہ وغیرہ اس میں ایجنسی شامل تھی ان کے ساتھ تھی۔ اب کوئی ان کی کمٹمنٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی برطانوی حکومت کے ساتھ نہیں تھی کہ میں نے ضروری 2 مہینے بعد میں نے واپس جانا ہے۔ یہ بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے، یہیں پہ ساری بات کھڑی ہے۔ یہ جو تھی صرف انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے کنوکٹڈ ایک اپنے پرزنر کو، انہوں نے ان کو یہ 2-4 چیزیں دے دی، انہوں نے کہا چلیں بھیج دیں۔ تو کہیں پہ معاہدے میں آپس میں کمیونیکیشن میں یہ نہیں لکھا ہوا برطانوی حکومت اور پاکستان میں کہ آپ نے 2 مہینے بعد ان کو واپس بھیجنا ہے۔ وہ جو گارنٹی دی تھی وہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی، برطانوی حکومت نے نہیں دی تھی کہ ہم ان کو 2 مہینے بعد ہم ان کو ضرور بھیجیں گے، یا جب حکومت پاکستان کہے گی ہم ان کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے طیارے میں واپس کر دیں گے۔ اب یہ انہوں نے جان بوجھ کے اس میں کلاز رکھی تھی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یا بنتی نہیں تھی، اس کو برطانوی حکومت کہہ سکتی تھی کہ بھائی صاحب ہم کیوں آپ کو گارنٹی دیں، آپ جو بندہ بھیج رہے ہیں آپ اس کو نہ بھیجیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ آپ اسے برطانوی حکومت سے گارنٹی نہیں مانگ سکتے تھے کہ آپ کو ایک بندہ ہم بھیج رہے ہیں تو اتنے عرصے کے لیے ٹریٹمنٹ ہونا ہے، ٹریٹمنٹ کے بعد آپ نے ہمیں واپس کر دینا ہے۔ اب لہٰذا برطانیہ واپس نہیں کر رہا تو اب آپ اس کے بعد شور مچا رہے ہیں کہ برطانیہ دیکھیں جی اپنی کمٹمنٹ واپس نہیں کر رہا۔ بلکہ میں ایک اس میں بھول گئے کہ الطاف حسین صاحب بھی بڑے کیسز ہیں، ان کے بھی پاکستان میں بڑے وارنٹ نکلے، بڑی کوششیں کی گئیں ان کو واپس لایا جگہ، وہ بھی یہ برطانیہ نے واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، میں تھوڑا سا جو یہ برطانوی تھوڑا سا میرا خیال ہے ایک ان کا مسئلہ، ایک تو پاکستان اور ان کے درمیان جیسے کہتے ہیں کہ ملزمان کی حوالگی کا وہ یہ کہا جاتا ہے کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، اس میں بھی 2-4 چیزیں ہیں کہ ملزمان وہ ہوتے ہیں جو یہاں سے بھاگ جائیں، جیسے اسحاق ڈار صاحب چلے گئے، اب اس میں کہہ سکتے علی عمران چلے گئے، حسن نواز، حسین نواز، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ان کو ریپیٹریٹ کروا سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ ان کو آپ ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹ کروائیں، یا ان کو آپ ان کے ہوم آفس سے بات کریں کہ یہ دیکھیں میں وانٹڈ ہے۔ لیکن جو بندہ آپ نے خود بھیجا ہوا ہے اس کی ریپیٹیشن کے لیے میرا خیال ہے بڑی کمپلیکیشن ہونی چاہیے تھی، جیسے میں نے کہا کہ وہ اس پہ انہوں نے خود سوالات اٹھائے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے برطانیہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ صرف یہ پاکستان کے ساتھ نہیں، ان کو باقی دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں وہاں سزائے موت ہو، جہاں پہ کوئی یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ ٹارچر میں ملوث ہوتی ہیں، لوگوں کو تشدد کرتی ہیں، پولیس کرے، دیگر ادارے کریں، تو برطانیہ جو ہے اس معاملے میں زیادہ کوآپریشن نہیں کرتا۔ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، آپ ذرا جائیں تو بہت سارے کیسز آپ کو ملیں گے کہ جو وہاں پہ امریکن جو ہیں تو انہوں نے کچھ ان سے یہ اپنے لوگ جو برطانوی شہری مانگے تھے کہ وہ ہمیں دیں، ریپیٹریشن کریں، ان کے تو بہت سارے آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں معاہدے بھی ہیں، تو برطانیہ نے وہاں پہ بھی ان کو ہینڈ اوور نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کوئی اس پہ آوازیں اٹھی بھی تھیں تو لوگ یہ عدالتوں میں چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے اسٹے کروا لیے تھے۔ برطانیہ کا یہ قانون جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ اب پاکستان کے آپ کو ایک واقعہ سنو جو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں نہیں وہ یہ نواز شریف صاحب کو واپس کریں گے کر رہے، کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا یہ آپ کو یاد آ جائے گا، ان کے جو ملزمان تھے
اب اس کے کیس کے حوالے سے ایک اس میں بڑی مزے کی چیز ہے، اگر آپ ان کا فیصلہ پڑھیں نا، انہوں نے بہت سارے ایویڈنسز ان کے ساتھ شیئر کیے، ان کے ساتھ یہ حکومت پاکستان کے ساتھ گرفتار تو یہاں پہ ہوئے تھے، انہوں نے اس میں ایک انہوں نے کلاز رکھوائی تھی، باقاعدہ اس پہ آرڈیننس جاری کیا گیا تھا فیصلے سے پہلے، جب اسپیشل کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اور ان کے تینوں ملزمان کو یہ آگے سزائیں دی گئی تھیں۔ میں ڈاکٹر عمران فاروق کو اس کی مرڈر کی بات کر رہا ہوں، کیس کے ایم کے جو ان کے لیڈر تھے، اس میں انہوں نے کہا یہ برطانوی یہ فورسز تھیں یا ان کا آپ کہہ رہے ہیں پولیس اور انویسٹیگیشن اسکاٹلینڈ یارڈ کی، انہوں نے کہا ایک شرط پہ ہمارے بندے آ کے ایویڈنس بھی دیں گے پاکستانی عدالتوں میں، آپ کے ساتھ سارا ایویڈنس بھی شیئر کریں گے اگر آپ ان کو سزائے موت نہیں دیں گے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے کہا، شرط رکھی حکومت پاکستان نے، یہ ان کی شرط مانی کہ ان کے جو قاتل ہیں تو ان کو ہم آ کے یہاں پہ سزائے موت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد برطانوی یہ جو انویسٹیگیٹر تھے یا برطانوی آپ کہہ سکتے ہیں ان کی فائنڈنگ تھیں جتنے بھی تھے، اور انہوں نے لنک کے ذریعے بھی اپنے آ کے ایویڈنس عدالت میں دیے، ٹیسٹیفائی کیے، انہوں نے جو بھی گواہی دینی تھی۔ اس سے پہلے ایک باقاعدہ جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، ایک لا بنایا گیا تھا پاکستان میں، اس لا کے تحت اور ان تینوں کے لیے ایکسیپشن کریٹ کی گئی تھی کہ یہ تین ہیں، ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، میکسیمم آپ عمر قید ان کو دے سکتے۔ اس لیے آپ اس فیصلے کو پڑھیں، جب جج صاحب نے فیصلہ لکھا تو ان کے عمران فاروق مرڈر کے ان کے جو یہ اکیوز تھے، انہوں نے لکھا اس میں کہ جناب کہ جس طریقے کا آپ نے یہ قتل کیا ہے، جتنی آپ نے یہاں بے رحمی سے ان کو عمران فاروق کو لندن کی سڑکوں پہ مارا ہے اور جو ظلم آپ نے کیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کو سزائے موت دوں، جتنے ایویڈنسز آپ کے خلاف میرے سامنے موجود ہیں اور جو برطانوی پولیس نے سارے انہوں نے اکٹھے کر کے ہمارے سامنے پلیس کیے ہیں، اور ان کا ٹاپ انویسٹیگیٹر باقاعدہ آیا تھا یہاں پہ ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے، تو اس پہ انہوں نے کہا لیکن ہم یہ نہیں کر رہے کیونکہ حکومت پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا، لا جاری کیا، جس کے تحت آپ اس کیس میں ہم سزائے موت نہیں دے رہے، اور کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تھی یو کے ساتھ ہماری کہ ہم ان کو یہاں پہ عمر قید دیں گے، ان کو سزائے موت نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں پہ ان کا لا ہے کہ جس کے تحت وہاں سزائے موت یہ برطانیہ میں آ کے نہیں دی جاتی، لہٰذا انہوں نے کہا ہم آ کے کسی ایسے کیس میں بھی آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے جہاں پہ ملزمان کو آ کے یہ عمر قید کے علاوہ ان کو سزائے موت ملنے کا چانس ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب اور یا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ابھی تک وہ اسی پلی کے سہارے وہاں پہ ہوں گے کہ جناب کہ اگر آپ ان کو ریپیٹریٹ کیا گیا تو وہاں پہ ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا صاحب ظاہر ہے، وہ وہاں پہ نعرہ مار رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، پلس انہوں نے وہاں پہ اپنا کیس جو ہے یہ ڈیولپ کرنے میں سب سے بڑا سٹرانگ ان کا پوائنٹ یہی ہوگا کہ اگر ہمیں واپس کیا جاتا ہے تو ہمارے وہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوں گی، ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملے گا، ہمارے ساتھ وہاں پہ ناانصافی ہوگی، وہاں پہ پاکستانی ادارے جو ہیں ریگڈ ہیں اس وقت، اور پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ ہمیں سزا دلوانا چاہتی ہے۔ سو مین ریزن یو کے کی ان نواز شریف صاحب کو واپس نہ کرنے کی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسی ایسے ملک میں ریپیٹریٹ نہیں کریں گے جہاں پہ وہاں پہ وہ جا کے لوگ یہ کہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے لاز جو ہیں وہ یہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے، وہاں کی حکومت ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ سو یہ انہوں نے وہاں پہ ایک انہوں نے یہ پلی لی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ جہاں پہ کہ حکومت پاکستان نے جب ان کو بھیجا تھا تو انہوں نے یو کے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں لی تھی، سو اس پہ دیکھا جائے لیگلی طور پر یا مورلی طور پر، سوشلی طور پر، تو وہ یو کے حکومت باؤنڈ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ویلڈ ویزا ہے سٹے کرنے کا تو وہ 6 مہینے تو کم از کم میرا خیال گزر گئے، اس کے بعد تو وہ ان کو سٹے کرنے کے لیے اجازت وہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، وہ فورس انہیں نہیں کر سکتے کہ آپ واپس جائیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک تو ان کے درمیان کوئی وہ نہیں، ریپیٹریشن کے معاہدے نہیں ہیں، اگرچہ پاکستان نے 2-3 دفعہ، میری اطلاع یہ ہیں 2-3 دفعہ انہوں نے کچھ ملزمان یو کے کو چاہیے تھے، وہ انہوں نے باقاعدہ ان کے حوالے ہینڈ اوور کیے ہیں، لیکن ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں، یو کے نے کوئی ایسا سچ کوئی بڑے جو وہاں پہ جیسے میں نے کہا الطاف حسین ہیں، جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اسحاق ڈار ہیں، اس کے بعد حسن نواز ہیں، حسین نواز ہیں، علی عمران ہیں، اور دیگر کچھ لوگ جو ہیں جن کے خلاف وارنٹ یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں یا جن کو انہوں نے پروکلیمڈ، انہوں نے افینڈر ڈکلیئر کیا، انہوں نے واپس نہیں کیا۔ سو ایک بات اس میں مین یہی آ رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یا ان کی حکومت اتنے سیریس ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، جیل میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ ہاں اب جب سے انہوں نے تقریریں کرنا شروع کی ہیں اور اس کے بعد ہارڈ ہٹنگ تقریر اسٹیبلشمنٹ پہ کی ہیں، عمران خان پہ کی ہیں، اور بہت سارے اداروں پہ انہوں نے کوسچنز اٹھائے ہیں، جرنیلوں پہ باتیں کی ہیں، باجوہ صاحب پہ بات کی ہے انہوں نے، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان پوری کوشش کرے گی کسی طریقے سے ہم نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے تاکہ ان کی تقریروں سے جو ان
उनको डैमेज हो रहा है वो ज़्यादा डैमेज ना हो। बहरहाल ये थी आपकी स्टोरी कि यूके के जो लाज हैं या यूके की वहाँ पे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि शायद बहुत बड़ी पावर जो हैं वो भी इसके पीछे होंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है ना इस वक्त वापस ना आ जाएँ और वहीं पर लंदन में बैठ कर वो इनको चैलेंज करते रहे, वो चाहे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत को करें। लेकिन अब इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि वो लंदन में बैठ के जितनी फ्रीली वो तकरीरें कर रहे हैं, जितना इनको चैलेंज कर रहे हैं, अब इनके लिए सबसे बड़ा बिग ये क्वेश्चन ये होगा कि उनको वहाँ लंदन बैठे हुए उनको कैसे आप उनको चुप करवा सकते हैं या अपना क्लाउड हुकूमत का इस्तेमाल करते उनको वापस लाया जा सकता है। ये बात आखिर पर वही रह जाती है कि जब आपने इनको भेजा था क्या आपने यूके की हुकूमत से कोई गारंटीज़ ली थी, कोई अंडरस्टैंडिंग आपने की थी कि इनको वापस कैसे किया जाएगा? मेरी इत्तला ये है कि इनके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग यूके के साथ नहीं की गई थी और इसी वजह से यूके हुकूमत पाकिस्तान की कोई रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर रहा।